أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 100 سے شروع. کیا جب انہوں نے عہد کیا تو نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یہ آیت ایک یہودی کے حق میں نازل ہوئی کہ جب اس کو بتایا گیا کہ تورات کے اندر عہد موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور تم نے ان کی بات ماننی ہے. تو یہ لوگ جو تھے مکر گئے. اللہ پاک نے اسی کا یہاں ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اس عہد کو پھینک دیتا ہے. بہت بڑی بدقسمتی ہے اللہ پاک کے عہد کو توڑ دینا. مالک بن سیف اس کا نام تھا جس نے اس عہد کا انکار کر دیا، کہنے لگا ہمارا کوئی عہد شاید نہیں. ولما جاء، اور جب ان کے پاس رسول تشریف لایا، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم، تصدیق فرماتے ہوئے اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تورات اور زبور میں حضور کی شان موجود تھی، تو نبی پاک علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تصدیق کرتے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کا اپنی کتابوں پر ایمان اور بڑھ جاتا کہ ہماری کتاب میں جو کچھ موجود تھا وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں. ماننا تو جہاں رہ گیا بلکہ انہوں نے انکار کر دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب کو، اللہ کی جو کتاب ہے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں. یہودیوں کے 4 گروہ تھے. 4 گروہ. ایک گروہ وہ ہے جو توریات پر ایمان لائے اور اس کے حقوق ادا کیے، بعمل تھے. تو یہ اپنے وقت میں ایک مسلمان تھے اور اللہ کے فضل سے نجات کی ان کی امید ہے. دوسرا گروہ، لیکن یہ تعداد میں تھوڑے تھے. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اعلانیہ تورات کے عہد توڑے، اس کے حدود سے باہر ہوئے، سرکشی کی. نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے. تیسرا فرقہ وہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہیں کیا لیکن اپنی جہالت سے کہ عہد شکنی کرتے رہے. بل اکثرہم لا یؤمنون میں اس کا بیان ہے. چوتھا فرقہ وہ تھا جس نے ظاہری طور پر تو عہد مانے لیکن باطن میں بغاوت اور عناد سے مخالفت کرتے رہے. یہ جان بوجھ کے جاہل بنتے رہے، تصنع سے جاہل بنتے رہے، حالانکہ یہ جاہل نہ تھے.
یہ چار گروہ ہیں بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کے. یہودی جو کافر ہیں، ایک تو ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بیان موجود تھا. اور دوسرا، حضور کا کلمہ نہ پڑھنے سے ایک تو صرف حضور کا کلمہ نہ پڑھنا بھی کفر ہے، دوسرا حضور کا کلمہ نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کے ہی منکر ہو گئے، اور اپنی کتاب کا منکر بن جانا آسمانی کتاب کا یہ بھی کفر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے.